سب آپ کا میں نے کافی انٹرویوز وغیرہ سنے اور آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اسکرین پہ. آپ ایک بات کیا کرتے ہیں پنجاب کے کلچر کے بارے میں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کے کلچر میں گالی بھی حصہ تھی اور دھوتی. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی, بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش آج شیخ صاحب نے نا دھوتی پہنی ہو تو مزہ آ جائے. سر یہ کہاں گئی ہماری دھوتی کا کلچر, کہاں چلا گیا؟ اور یہ جو گالی گلوچ والا تھڑے کا جو کلچر تھا وہ کہاں چلا گیا؟ دو حصے ہیں آپ کے اس بات کے. ایک روایتی لباس. بالکل. اب مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے, ویسے میں جانتا نہیں ہوں, لیکن آپ نے کبھی آپ حج پہ یا عمرے پہ گئے, جی بالکل الحمدللہ. آپ نے دیکھا آپ کیا پہنتے ہیں نیچے, بالکل کیسے پہنتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دھوتی ہے. اس کو آپ شلوار کہیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. اس کو آپ کیا پینٹ کہیں گے, ٹراؤزر کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دھوتی ہے. بس ایگزیکٹلی. ہاں تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب حج ہوا تھا تو تب بھی تو یہی لباس پہنا گیا بے تھا. شک ایسی ہے. تو پھر آپ شرماتے کیوں ہیں؟ ہاں صرف اس لیے کہ ہم امپریس کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں. بالکل صحیح ہے. شلوار قمیض آپ کا لباس تو نہیں ہے. ہاں کس نے انٹروڈیوس کیا یہ, اور کب انٹروڈیوس ہوا؟ بالکل صحیح. یہ تو آپ کا لباس نہیں ہے نا یار. عرب میں ایک لباس تھا کیونکہ وہاں کا ایک موسم ہے, جی اس موسم کے لحاظ سے وہ لمبا لباس پہنتے ہیں, اس لیے کہ جب بیٹھ جائیں تو اس کو اوپر لے لیں تو ریت آنکھوں میں نہیں پڑے گی. جی. تو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. اور سر وہ آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں اپنے جی لباس میں پہ. وہی عرض کر رہا ہوں, آج بھی اگر وہ کہیں بڑے سے بڑے شخصیت کو ملنے جاتے ہیں تو وہ اسی لباس میں جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. وہ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ان کے پاس پیسہ, ٹھیک ہے, وہ خود بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے. دوسرا اسی پیسے کی وجہ سے وہ کسی مرغوب نہیں ہے, وہ اپنی اصلیت چھپاتے نہیں ہیں کسی سے. وہ جب باہر جاتے ہیں تو عربی زبان میں بات کرتے ہیں, اور دوسرا بندہ ہے اس نے انٹرپریٹر ساتھ رکھا ہوتا ہے جو عربی کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ان کی طرف, ان کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے عربی میں ان کی طرف. بالکل ایسی ہے. تو بڑا اچھا ماحول بنا رہتا ہے. ہم جا کے آتی ہو نہ آتی ہو الفاظ ڈھونڈنے پڑیں, پوز بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے اس انگلش کی گفتگو میں. جی ہماری مادری زبان تو نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اب بولے نا یار, اردو بولیں جا کے, آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ اور ویسے بھی دیکھیں سر ہماری جو قومی زبان ہے. اچھا اب دوسری بات آ گئی گالی کی. جی یار یہ پنجاب میں, اچھا میں نے ایک بات غلط کی تھی جو میں نے بعد میں خود, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا جی جی کہ تنقید صرف اگلے کی تذلیل ہوتی ہے, جی ایسا ہی ہے. اصلاح جو ہے نا اس میں دلیلیں ہوتی ہیں. اب وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ, وہ کلچر نہیں تھا. کلچر مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مجھے وہاں پہ جو لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا وہ آپ کی جو ہوتی ہے نا عادات وہ بدلتی رہتی ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹریڈیشن. ٹھیک ہے. اب ٹریڈیشن جو ہے, روایات جو ہے نا, بالکل صحیح ہے. وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے گالی جو ہے وہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہوا ہے. جب تک اب گالی نہ دو بعد میں وزن پڑتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. سر یہ ماڈرنائزیشن جو بھی آ رہی ہے, ہاں ماڈرنائزیشن جو آ گئی ہے, ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے بہت ساری, اس کریں کو کس آپ طرح کریں, دیکھیں, اس نے کل کر دی ہے ہماری جو ایکچولی روایات کریں لاہور کے کریں رواج ہیں. آپ کریں, آپ ضرور کریں, آپ دنیا کے ساتھ چلیں, آپ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ پازیٹیو ہو, جی منفی نہ ہو. جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا نا ماڈرنزم, جی جی بالکل. وہ جو نعرے آپ نے سنے, جو آپ نے سلوگن دیکھے, جو آپ نے جلسوں میں ماڈرنائزیشن دیکھی, وہ آپ کے کلچر کو تباہ کر کے رکھتی ہے. اچھا میں پھر اس کو ماڈرنائزیشن مانتا نہیں ہوں. وہ آپ کے اندر کی فرسٹریشن ہے جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی مد میں, وہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماڈرنائزیشن کسی اور چیز کا نام ہے, انہوں نے اس کو میں دے نے کیا دیا. آپ کو عرض کیا کہ آپ ماڈرن ہونا چاہتے ہیں, ہوئیے. جی آپ سائنس میں ہوئیے, ٹیکنالوجی میں ہوئیے, آپ ایجوکیشن میں ہوئیے, آپ ہیلتھ میں ہوئیے, آپ ہر چیز میں ماڈرن ہو. لیکن جو آپ کی اصلیت ہے, جو آپ کی اساس ہے, جو آپ کا دین ہے, دین آپ کا بہت ماڈرن جی ہے, بالکل ایسی ہے. ہر چیز ہے آپ کے دین میں. جی لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فحاشی, عریانی, بد زبانی, بد اخلاقی, بے صبری, عدم برداشت, اگر یہ ماڈرنزم ہے تو معاف کیجیے گا یہ نہیں غلط ہے. ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. سر سیاست کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلے کچھ 40-50 سال سے سیاست نے جو رخ لیا ہے, اس کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کو سمجھتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور
بیرونی اندرونی قوت ہے جس نے یہ یار ملک کو اس غصہ نہج پہ کھڑا غصہ کر جائیں گے میری بات کا، بس میری میں یہی بس مصیبت ہے کہ میں بات کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہوں، کہہ دیتا ہوں، پھر بعد میں پچھتاتا رہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کروں، میرا ایک ضمیر ہے یار، تو میں اب بات کر دیتا ہوں پھر جی آپ جی پلیز. اس میں سراسر جو خرابی اور اس میں جس کو آپ الزام دے سکتے ہیں وہ آپ کی عوام ہے. عوام ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سیاستدان نے کیا کرنا ہے جب تک عوام اس کو سیاستدان یا اس کو رہنما نہیں بنائیں گے. لیکن آپ شیخ اس صاحب ملک کے سمجھتے ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے رہنما بنایا جن کے گھر والے ان کو کچھ نہیں مانتے تھے. بالکل آپ نے ٹھیک ان ہے، کو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی بات سنی جاتی ہے؟ ابھی جو بالکل لاسٹ کیوں نہیں ووٹ سنی ڈلا جاتی؟ ہے کہ یہ عوام کے مطابق رزلٹ ہے. بالکل میں اس بات پہ بالکل دو رائے نہیں رکھتا. بالکل عوام بھی آگے ووٹ ڈالتی ہے، ڈالیں. ہاں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ دو شخص آپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. جی ایک شخص جو ہے وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ بہتر ہے، اور ایک شخص کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی کوئی انپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دیں گے، یا ٹھیک ہے 2-4 ہزار ووٹ اگر دے جاتے ہیں، اور باقی جو اس کے بندے مقابل ہے آپ اس کو اتنا زیادہ ووٹ دے دیں گے، کون اس کو ختم کرے گا؟ بالکل مشکل ہو جائے گا، بالکل ایسے ناممکن ہو جائے گا. بلکہ کوئی بھی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسرا، عوام اگر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کر لیں جس دن الیکشن ہوگا، کسی کا باپ بھی اس نتیجے کو نہیں چینج کر سکتا. تو ابھی یہ جو بدقسمتی یہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے لاسٹ الیکشن میں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جینوئن ہارے ہیں اس دفعہ؟ میں اس بارے میں کیوں کچھ کہوں؟ یہ اس سے پوچھیں جو آپ جس کو آپ نے چیف الیکشن کمیشن بنا کے رکھا ہوا، نہایت کمزور آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوال تو آپ اس سے کریں نا. جی جب کبھی وہ اپنی چہرہ نمائی کرائیں تو آپ اسے یہ سوال کریں نا اس سے، اور اس کے جواب آئیں بائیں شائیں کر کے جواب دے دے گا. ابھی اس کا کام تو ہے کہ آپ کو بالکل درست رائے دے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں بیٹھ کے اگر میں اپنی آرا دوں یا یہاں بیٹھ کے میں کوئی ایسی باتیں کروں، ان کا کوئی فائدہ پہنچے گا آپ کو؟ سر دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، آپ کا نتیجہ کیا بدل جائے گا میری ان باتوں سے؟ نہیں بدلے گا. لیکن میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو عوام کے ووٹ سے سلیکشن ہوتی ہے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. جی میں نے اپنے بات کے 2 حصے آپ کو کہے ہیں. ایک تو ووٹ دیں، اور ووٹ کے بعد اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں چلے جاتے ہیں آپ پولنگ اسٹیشن سے باہر؟ جس وقت آپ کی وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے ضمیر کو کھلا رکھیں. بالکل صحیح ہے. کوئی آپ کے اس معاملے سے غلط استعمال نہ کر سکے.